बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। 2-3 रोज़ के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है मुल्क की सियासत में। कल अगर वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दी इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में, तो आज कौमी क़यादत, चाहे वो अस्करी रहनुमा हूँ या सियासी रहनुमा हूँ, वो पार्लिमान हाउस में ही सर जोड़कर बैठे हुए हैं दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर गौर करने के लिए। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अमरीकी फ़ौजों का इनख़ला, कश्मीर, भारत और मुल्क की दाखिली और ख़ारजी जो सूरत हाल बनती है सिक्योरिटी की, कौमी सलामती के तनाज़ुर में, उस पर। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये 2 डेवलपमेंट्स हैं जिनके तनाज़ुर में हमें आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत को देखना होगा, वज़ीर आज़म की संजीदगी को देखना होगा और अपोजिशन के ताउन को देखना होगा। क्या असरात होंगे मुल्क की सियासत पर, और बिलखुसूस अगर एक पेज पर इन मामलात पर हमारी सियासी क़यादत आ जाती है तो फिर हम कैसे मिलकर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का और मामलात का सामना कर पाएंगे। तो शामी साहब, ये आज आप यहाँ तो नहीं होने थे, उसूली तौर पर आपने तो जाना था इसी मीटिंग में, बहैसियत सहाफ़ी शरीक आप वहाँ थे, दावत आपको दी गई थी, लेकिन फिर इत्तला मिली कि पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस हों, सियासी और अस्करी क़यादत हो, सहाफ़ी ना हो। अब असल में ये तो मालूम नहीं कि पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है, खबर तो मेरे पास यही थी, या मुस्लिम लीग नून ने किया है, या ख़ुद PTI के किसी रुकन ने किया है। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो बंद कमरे का इजलास है, इसमें कुछ मीडिया के लोग भी मदऊ थे और इसके अलावा भी सिविल सोसाइटी के कुछ नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उनको बुलाया गया था स्पीकर साहब ने कि वो भी शरीक हो जाएं इस इजलास में, इसकी कार्रवाई जो है उसको देख लें। लेकिन फिर जब एतराज़ किया गया कि क्योंकि ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान को शरीक होना चाहिए, तो ये एतराज़ फिर कबूल कर लिया गया ताकि कोई हंगामा ना हो और कोई किसी बाइकाट तक नौबत ना पहुँचे। तो फिर हमारा जो दावतनामा था उसे मनसूख कर दिया। हालांकि अब इत्तला ये मिली कि फिर वक्फा हुआ, क्योंकि ये इजलास अभी भी जारी है, 3 बजे शुरू हुआ था। उसके बाद सहाफ़ियों को गालिबन कोई करीब आने की इजाज़त दी गई, अदरवाइज़ तो इस एरिए में कॉर्डन ऑफ था, गैर मुतल्लका अफराद की छुट्टी करवा दी गई थी, कैमराज ऑफ कर दिए गए। वक्फे के दौरान मीडिया के लोगों को जो अरकान हैं उनसे मिलने की इजाज़त दी। यासिर मलिक साहब हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद मौजूद हैं, पार्लियामान के अंदर ही हैं, उनसे बात करें। यासिर, ये बताइएगा कब एग्जैक्टली ये इजलास शुरू हुआ, कौन कौन रहनुमा मौजूद है अंदर, किससे क्या बात हुई आपकी कॉरिडोर्स में आते जाते, और आप लोगों को भी इजाज़त मिली कि आप भी को करीब आ सकें और सुन सकें और जान सकें? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जब ये कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होना था तो इस हवाले से जो सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम तर मुलाजमीन हैं उनको आज छुट्टी दी गई थी। रेड जोन में इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और चारों वज़राए आला जो हैं उनको भी आज खसूसी दावत दी गई थी, वो भी पहुंचे यहाँ पर। मुराद अली शाह थे, उस्मान बुज़दार थे और CMKP के भी थे महमूद खान। हमने ये देखा कि जो मीडिया के लोग हैं, जब हम जाम कमाल भी थे, जी जाम कमाल भी थे, जाम कमाल भी मौजूद थे। जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे तो किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। ये रोक टोक उस वक्त हुई जब आर्मी चीफ ने आना था, जब DG ISI ने आना था। उस दौरान चूंकि जो VIP रूट लगता है तो उस दौरान किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और चूंकि आज कौमी असम्बली में एक अहम मीटिंग होनी थी तो इस दौरान इजलास होना था, इस दौरान उन लोगों को रोका गया। थोड़ी देर के लिए जरूर बाहर रोका गया, लेकिन उसके बाद तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनको अंदर आने की इजाजत दे दी गई। हम सुबह से मौजूद थे, वहाँ पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा था। कमेटी की कार्रवाई आपने सुनी और देखी? देखें, जो कमेटी की कार्रवाई और जो इजलास हो रहा है वो कमेटी रूम में नहीं हो रहा, बल्कि जो ईवान है कौमी असम्बली का उसको कमेटी रूम का दर्जा देकर वहाँ पर ये तमाम तर इजलास आज मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास वहाँ पर हो रहा है, लेकिन मीडिया लॉबी जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। मीडिया के नुमाइंदगान को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई। और इसके साथ साथ जो लॉबीज में लोग जो अरकान पार्लियामेंट निकलते रहे, जिनको मदऊ किया गया, पीपल्स पार्टी के थे, मुस्लिम लीग नून के थे, शहबाज शरीफ जब गए उनसे पूछा, सहाफियों ने सवाल किए कि किस किस्म की मीटिंग हो रही है, क्या आप लोगों ने भी कोई सवाल जवाब किए हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो शुरू होगा। तो इसी दौरान शाहिद खाकान अब्बासी गुजरे,
اور ان سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی DGISI سے، آرمی چیف سے، آپ لوگوں نے کوئی سوال جواب کیے، تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا اور انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ناک، اپنا کان، آنکھیں اور منہ بالکل بند کر کر ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہ اندر چلے گئے اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کی ملاقات ہوئی عثمان بزدار سے۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ اس وقت جاری ہے اور ملکی جو صورتحال ہے، کتنے ارکان شریک ہیں اس میں؟ 100 سے زائد کی تو تعداد نظر آ رہی تھی جو دیکھیں اس میں جو ارکان ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا وفد بھی ہے۔ اچھا یاسر، ایک اور نمبر جو بتایا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو شرکاء ہیں ان کی تعداد کو 100 کے قریب جا پہنچی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو اسپیشل انوائٹی تھے ان کو اگر ملایا جائے تو تقریباً 100 کے قریب پہنچ چکی ہے یہ تعداد۔ ویسے جو قومی سلامتی کے جو ممبران تھے کمیٹی کے، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ اب اس طرح چاروں وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، اسی طرح وزیر دفاع۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، اس میں جو آپ نے جام کمال صاحب کا ذکر کیا نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیے اس میں کیسی حسن زن کہہ لیجئے یا حسن سلوک کہہ لیجئے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی سے اڑے، کوئٹہ گئے، جام صاحب کو ساتھ بٹھایا اور پھر دونوں وہاں پہنچے ہیں اسلام آباد میں اس اجلاس میں شرکت کے لیے۔ ان کے پاس جہاز نہیں تھا؟ ہوگا، لیکن وہ میں ان کی قربتوں کا، ان کی محبت کا ذکر کر رہا ہوں، داد دے رہا ہوں کس طرح وہ وہاں پہنچے ہیں۔ بہرحال کمال تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دادا لسبیلا کے تھے، جام تھے، جام یعنی حکمران وہاں کے، اور اولین لوگوں میں تھے جنہوں نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا، تو اس لیے وہ تو پاکستان بنانے والے ہیں، ان کی بڑی عزت ہے اور احترام ہے ان کا جو کردار رہا ہے پاکستان موومنٹ میں، تو اس لیے ہم ان کا بڑا یعنی عزت اور توقیر سے ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر، کچھ ہی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار جناب فہد حسین صاحب۔ آپ اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آج تحریر لکھی ہے اس معاملے پر جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ فہد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن، چاہے وہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو یا ان کیمرہ یہ سیشن ہو جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، اس پر بامقصد غور کرنے کے لیے کیسے اچانک قائل ہو گئی ان دونوں فریقین؟ جی شامی صاحب اور جامی صاحب دونوں، آپ دونوں کو میرا سلام۔ دیکھیے یہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو اپوزیشن والے ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی میری جب کوئی مختلف پیپلز پارٹی اور PMLN کے لوگوں سے بات ہوئی کل تو اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو PDM کے پلیٹ فارم سے بھی یہ معاملہ ریز کیا تھا کہ حکومت ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ بالکل جو ہے وہ تاریکی میں رکھ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی مختلف لیڈرز نے اس طرح کی بات کی، تو اس اصرار پر جو ہے وہ جو ہماری عسکری قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آ کر وہ اس طریقے سے ہمیں بریفنگ دے، تو وہ تو اس چیز کی کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ ملٹری لیڈرشپ میں بھی شاید یعنی کچھ حد تک سننے میں آیا ہے کہ یہ احساس تھا کہ کیونکہ یہ معاملات بڑی تیزی سے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں افغانستان میں خاص طور پر، اور کشمیر میں بھی بڑی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ہماری کیا پالیسی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک اس طرح کا سیاسی ماحول جس میں بالکل انتہا کی کشیدگی ہے، اس میں کم از کم اسٹریٹجک ایشوز پہ تمام قیادت کو ساتھ لایا جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو میرے خیال اس سوچ کی بنیاد پہ بھی۔ فہد، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے اس کے، اور آپ کو توقع کیا ہے؟ شامی صاحب دیکھیے اس میں کم از کم دو چیزیں مجھے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے اس سے جو ایک طرح کا ٹینشن تھی اسٹیبلشمنٹ میں اور اپوزیشن جماعتوں میں کچھ حد تک، وہ کم از کم یہاں تک کم ہوگی کہ ایک چینل آف کمیونیکیشن تو اسٹیبلش ہوا جو کہ پہلے اس طریقے سے نہیں تھا، اور یہ بات ہوئی کہ جی آمنے سامنے بیٹھ کر کھل کر اور بہت ہی اہم معاملات پہ آپ گفتگو کریں، تو کچھ حد تک میرا خیال ہے جو ایک ٹینشن تھی وہ کچھ لوور ہوگی ان دو مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ افغانستان میں خاص طور پر، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا سپل اوور جو ہونا ہے پاکستان میں، وہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، وہ سوشل ایشو بھی بنے گا، وہ پولیٹیکل ایشو بھی بنے گا، وہ صوبوں کا معاملہ بھی بنے گا، تو اس میں سویلین قیادت کو اور خاص طور پہ صوبائی قیادت کو اعتماد میں لانا بہت ضروری ہے، تو یہ اس پروسیس کی بھی شروعات ہے۔ فہد صاحب دیکھیں، اس سے پہلے وزیر خارجہ کی جو بریفنگ تھی فورن آفس میں، اس میں میڈیا کے چند لوگ موجود تھے،
آپ بھی تشریف لائے, میں بھی حاضر ہوا تھا. اس سے پہلے آرمی چیف سے جو ملاقات تھی اس میں بھی ہم لوگ موجود تھے. لیکن آج میڈیا سے بالکل ہی پردہ کر لیا گیا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کوئی وائلیٹ نہیں کیا حالانکہ, اور جو رازداری تھی اس کا پورا اہتمام کیا. حالانکہ فاض صاحب نے جو لکھا بھی ہے, انہوں نے ایک اپوزیشن جماعت کا نام لیا. میں تو برملہ کہہ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی ہے. پتہ نہیں فاض صاحب اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی فاض صاحب. نہیں, آپ کا گیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن میں اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جامی صاحب کہ اس میں یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس میں نون لیگ کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا تھا. یہ بات تو مجھے نون لیگ کے خود لوگوں نے بتائی ہے. میرے خیال میں کہ ان کے شاید یہ کہنا تھا کہ جی کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کو اس طرح کی یہ ایک بڑی ایکسکلوسیو قسم کی بریفنگ مل رہی ہے, گورنمنٹ کے لوگوں کو تو ملتی رہتی ہے, تو وہ اس وقت اس میں میڈیا کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ جیسے ہی میڈیا کسی میٹنگ میں آتا ہے, آپ دونوں میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, تو اس کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے, کیونکہ ہر شخص پھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو میں بات کروں گا کل کو وہ پبلک میں کس طریقے سے جائے گی. اپوزیشن کا خیال تھا کہ یہ ہمیں موقع مل رہا ہے بڑے عرصے کے بعد کہ ہم عسکری قیادت سے کھل کر بات کریں بغیر میڈیا کے ہوتے ہوئے. تو اپوزیشن کے لوگوں کی جو منطق تھی مجھے یہ سمجھ آئی. اچھا فاضل صاحب, یہ فرمائیں جو کل وزیراعظم, شامی صاحب قطع کلامی کی معذرت, جو کل وزیراعظم نے جس طرح بامقصد ایک دعوت دی انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کے لیے, اور بغیر ان کا نام لیے اپوزیشن کو ان پر تنقید سے گریز کیا پہلی بار 3 برسوں میں, کل کے اس ایونٹ کا, کل کی ان کی دعوت کا آج کی اس ملاقات پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ہوا ہوگا, ہونا چاہیے؟ کچھ حد تک ہوا ہوگا. دیکھیے جامی, اس میں ایک تو آپ نے نوٹ کیا کہ وزیر اعظم صاحب خود اس ملاقات میں شامل ہے نہیں, تو وہ تو ایک روایت تھی پہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی جہاں تمام طرف جو ہے وہ سویلین قیادت جمع ہو رہی ہے اس میں انہوں نے شامل نہیں ہونا اپوزیشن کے ساتھ, وہ انہوں نے برقرار رکھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کل انہوں نے پہلی بار, مجھے تو کم از کم یاد نہیں ہے اس سے پہلے کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے ریکویسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے پہلے کبھی کہا. کل انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کو ریکویسٹ کرتا ہوں. تو یہ جو ایک ان کے لب و لہجے میں فرق آیا ہے خاص طور پر الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, یہ بالکل واضح ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس جلد بازی سے وہ بل پاس کیا گیا اور جس میں الیکشن کمیشن کا جو رد عمل سامنے آیا ہم نے دیکھا ہی, اس کے بعد گورنمنٹ کے اندر سے لوگوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ آپ کے مشیران نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے, اور یہ اس طرح کا جو بل پاس ہوا ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو کورٹ میں چیلنج ہو کے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے. تو میرے خیال ہے کچھ حد تک تھوڑی سی وہاں پہ بھی عقل آئی, اور اس حوالے سے اب معاملات کو ایک مختلف لب و لہجے میں لے کر آگے لیا جا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے یہ بات قبول کر لے گی ان کی پیشکش کو, جبکہ آپ دیکھتے ہیں ہماری ملکی سیاست میں یہ بار بار اس طرح کی صورت پیش آئی ہے کہ وزیر اعظم اب جب ملاقات کے لیے تیار ہو گئے اپوزیشن سے ماضی میں, تو پھر اپوزیشن نے اپنا راستہ بدل لیا اور کہا کہ وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بھٹو صاحب کو بھی اس کرائسس کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر ایک زمانے میں خود نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو ان کا رویہ رہا ہے 3 سال کا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی آسانی سے ان کے درمیان, اپوزیشن کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے گا؟ نہیں شامی صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت تو تقریباً ناممکن ہے کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھ کر اور اس معاملے کو جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اب, کیونکہ اگر گورنمنٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اس بل کو سینٹ کے ذریعے پاس کرانے نہیں جا رہے فوری طور پر جب تک مشاورت نہیں ہوتی, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کم از کم میری جو بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے, وہاں سے مجھے رد عمل سننے کو مل رہا ہے کہ ہم الیکٹرل ریفارم سے بات کرنے کو ضرور تیار ہیں, لیکن یہ مجھے کہیں سے بھی انڈیکیشن نہیں مل رہا کہ جو 2 بنیادی چیزیں جس پہ حکومت اصرار کر رہی ہے, یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانی کا ووٹ, اس کے اوپر اپوزیشن کہیں بھی جلد بازی میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایٹ بیسٹ یہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا, کہ کب تک چلے گا اور کہاں پہنچے گا میرے خیال کہنا بڑا مشکل. ہاں صاحب, ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, یعنی یہ جو 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف صاحب نے جو نیٹو کی فورسز ہیں ان کی تائید کا اعلان کیا, تو یہ بات اس وقت یاد تھی کہ یہ سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے اس کے دباؤ میں یہ اقدام کرنا پڑا. اور اس وقت کی بعض تقریریں جو ہیں عمران خان صاحب کی موجود ہیں جس میں وہ اس مجبوری کو قبول کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پاکستان نے مجبوری کے عالم میں یہ فیصلہ کیا ہے.
تو آج جب وہ بالکل 100% اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر رہے ہیں تو کچھ آپ کو عجیب بات نہیں معلوم ہو رہی؟ لا تعلق ہی نہیں بلکہ انہوں نے کل سے حماقت کہا تھا سر امریکی جنگ میں حصہ لینے کے ان کے اپنے انہوں نے اپنے اس کو مجبوری قرار دیا تھا جی تب جی فاضل صاحب بالکل دیکھیے یہ تو جو جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اس زمانے کی کل بات کی ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے اور 9/11 کے بعد جو سارا معاملہ ہوا اور پاکستان جس طریقے سے اس میں انوالو ہوا وہ میں نے آج بھی لکھا ہے اپنے کالم میں کہ اس پہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی اس پہ بہت اہم لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس طریقے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا اور اس وقت کی پاکستان کی تمام تر پالیسیز کی اتنی پرزور طریقے سے مذمت کرنا میرے خیال میں یہ شاید وزیر اعظم صاحب کی اپنی سوچ تو ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ادارے ہیں جو فلی انویسٹڈ تھے اس پالیسی میں تو اس حوالے سے میرا خیال میں کہ یہ تھوڑا سا مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو بیان آیا ہے یہ بہت وسیع مشاورت کے نتیجے میں نہیں آیا اور اس سے کچھ حد تک تھوڑی سی فرکشن پیدا ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے یعنی انہوں نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, دو ٹوک اور واضح کر دیا بار بار کر دیا, لیکن کیا کوئی تعاون کی ایسی حدود ہو سکتی ہیں جن کو تلاش کیا جا سکے؟ شامی صاحب دیکھیے معاملات جو اس وقت جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں امریکہ کی اس وقت ضرورت ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کیپیبلٹی ہے وہ موجود رہے. افغانستان کے حوالے سے پاکستان تعاون کرنے کو تیار ہے اور پاکستان میں بہت اہم جو شخصیات ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسے موقع پہ اگر امریکہ سے جو ہے وہ تعاون کیا جائے تو ہماری جو مستقبل کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں گہرائی آ سکتی ہے. اب وہ کیا تعاون ہے ظاہر بات ہے وہ اس پہ شاید ابھی کوئی اپنی فیصلہ نہیں ہے لیکن بالکل مکمل طور پر ایک سخت لب و لہجہ استعمال کرنا جو کہ وزیر اعظم نے کل کیا تھا اس سے شاید اس طرح کے تعاون کی جو سپیس ہے وہ کچھ حد تک شرنک ہوگی جس سے کچھ لوگ پریشان ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب فؤاد حسین صاحب. سر یہ جو نئی راہ ہے جس کا اشارہ شیخ رشید صاحب بھی دے رہے ہیں وزیر اعظم کی تقریر اور ان کی پیشکش کے بعد, تو وہ نئی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے ذرا شیخ صاحب کی پیشن گوئی اور ان کی یہ رائے دیکھیے, پھر میں شامی صاحب سے یہ سوال اٹھاتا ہوں. کشمیر کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے, عمران خان گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں. کوشش ہے کل جمعے کے جلسے سے پہلے اور بھی لوگ اپنے کاغذ واپس لے لیں اور مجھے امید ہے کہ کافی سارے لوگ لے لیں گے. پاکستان کا مستقبل کی سیاست ملک کی سالمیت کی سیاست ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک نئے راہ پہ چلنے والی ہے. ذہنی طور پر وہ اتفاق کر چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے اور ہیں. بلاول بیان دے دیتا تھا بچے آیا جانے دو. شہباز شریف اور مریم نواز میں 2 سال کہتا تھا, آپ میڈیا میرا مذاق اڑاتے تھے, وہ بہت دور جا چکے ہیں. ایک شمال ہے ایک جنوب ہے, دونوں میں بہت بڑا خلا ہے, بہت بڑا گیپ آ گیا اور دونوں کی سیاست ڈیفرنٹ ہے. سر یہ اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اس لیے ان کے بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو 3 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت اب مل کر نئی راہ پر چلنے والی ہے. تو نئی راہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تعاون ہو, جو اپوزیشن پر دباؤ ہے وہ کم کیا جائے. اب دیکھیں نیب کے بارے میں تو اب خود حکومتی اہلکار, وزراء کرام, سرکاری افسر, خصوصی معاونین سب چیخ رہے ہیں کہ نیب کے دباؤ کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا دفتروں میں. تو اس پہ کچھ غور کرنا پڑے گا, اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دوسرا ان کا نقطہ ہے کہ مریم اور شہباز صاحب کے جو راستے ہیں نا جی اور فاصلے ہیں وہ شمال اور جنوب تک جا چکے ہیں. یہ تو دیکھیے تو مسلم لیگ نون کا انٹرنل معاملہ ہے نا. مسلم لیگ نون کو اسے طے کرنا ہے, اور اگر مسلم لیگ نون اپنے معاملات میں داخلی معاملات میں الجھ جائے گی تو پھر اس کو وہ خسارے کا سودا ہوگا, اور یہ شیخ صاحب اسے طے نہیں کر سکتے. شیخ صاحب کو تو اپنی عوامی مسلم لیگ میں تو ماشاءاللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی وہ تو ایک تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی دوسری سواری ہے اور نہ کوئی سوار ہونے کا خواہش مند ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں, انہوں نے جو بات کی کشمیر کے حوالے سے کہ یہ کشمیر کے اندر اگر بیجا مداخلت کی گئی اور انتخابات جو ہیں اس کے بارے میں سوالات کھڑے ہوئے تو یہ ایک نئی تلخی پیدا ہو سکتی ہے اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان. ایٹ لیسٹ کشمیر کو تو نہ چھڑنا. اس لیے کشمیر کے حوالے سے اپنی داخلی سیاست جو ہے اس کو اپنا چمکائیں, ایک بات. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں,
पाकिस्तान की सियासत में बार बार ऐसा हुआ है कि हमने खारजा पॉलिसी पर हमारे रहनुमाओं ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके दाखिला जो पॉलिसी है उसकी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश की है। हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने की जिस पर तो मेरा ख्याल है तफसील से बात होनी चाहिए। दाखिली कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, मौक़िफ़ लेके और सख्त मौक़िफ़ लेंगे खारजा महाज पर, मगर ये कोई मुफीद बात साबित नहीं हुई तारीखी तौर पर। तो दाखिली सूरत हाल को संभालना पड़ता है, यहाँ मसाइल हल करने पड़ते हैं, यहाँ अपोजिशन के साथ एतमाद का रिश्ता कायम करना पड़ता है, तभी आप खारजा महाज पर भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गई, लेकिन अगर आप चाहें कि खारजा महाज पर आप पहलवान बन के दिखाएंगे और अंदरूने खाना और बिल्कुल सारे लोग दुबक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तारीख इसकी शहादत नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक नुक्ता है और काबिल गौर नुक्ता है। यहाँ हमारे प्रोग्राम में ब्रेक आन पहुँची है। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था वो पहले 3 बजे शुरू हुआ, अभी 4-4.25 घंटे तो गुजर चुके। वक्फा सवालात अब इसमें आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, DGISI भी, DGISPR भी, वज़ीर ख़ारिजा भी, वज़ीर दाखिला भी, चारों वज़ीर आला भी, अपोजिशन लीडर भी। देखते हैं क्या अंजाम होता है और क्या फ़ैसले सामने आते हैं, कौम को क्या बताया जाता है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम मामला बलूचिस्तान से है, जहां पर पिछले 10 रोज़ से बलूचिस्तान की अपोजिशन एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है, और जो बिजली रोड थाना है कोयटा में, वहां अपोजिशन रहनुमा अपोजिशन लीडर की क़यादत में बददस्तूर धरना दिए बैठे हैं। ये बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान हंगामा आराई हुई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़, और तब से ये अपोजिशन रहनुमा सरापा एहतजाज, इनका मुतालबा है कि अपोजिशन खारिज की जाए इनके खिलाफ। ताज़ा खबर ये है कि इनके FIR खारिज की जाए। जी, अब ताज़ा खबर ये है कि FIR से अपोजिशन रहनुमाओं के नाम तो खारिज कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अपोजिशन है वो बिजली रोड थाना में क्यों एहतजाज कर रही है। वो चाहते ये हैं कि इस FIR में जितने भी दीगर लोगों के नाम शामिल थे वो भी निकाले जाए। जिन लोगों ने यानी असम्बली की तकदीस को पामाल किया, उसकी हदूद में हल्ला गुल्ला किया, हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, वो कौन लोग थे? वो बाहर से आए हुए थे, वो इन्हीं के साथी, आउटसाइडर्स से, इन्हीं के साथी, तो ये लेके आए थे उनको, इन्हीं के साथी होंगे। तो ये अलबत्ता अब वहाँ पे एक मामला है, लेकिन दिलचस्प बात ये भी है जो काबिल अफसोस है कि ये जो अपोजिशन का धरना था, इस पर मीडिया कवरेज से भी रोक दिया गया। इरफान से सबसे जैसे ही रब्ता होता है उनसे हम मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आला तो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वहाँ मीडिया कवरेज को बंद कर दिया गया। सवाल ये है कि अपोजिशन को पहले तो खुद मालूम होना चाहिए हदूद खजूद क्या है। अगर उन्होंने तोड़ फोड़ की या हंगामा के चलिए अरकान असम्बली कहते हैं कि हमने नहीं किया, उनको आपने छोड़ दिया, तो जो वीडियोस मौजूद हैं उनको देखकर जो लोग वहाँ से आए, बाहर से आए, और उन्होंने यानी असम्बली की इमारत जो है उसकी तकदीस को पामाल किया, तो उनको तो फिर यानी आसानी से इतनी छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, एक और बड़ा अहम मामला है जो कि इंतहाई ज़्यादा संजीदगी का मुतकाज़ी है, उसको हमने उस तरह से नहीं देखा कि उस पर बात करी हमारे कौमी क़यादत भी या दानश्वर भी। वो टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी लगी है ना। सिंध हाई कोर्ट ने लगे एक शहरी दरख्वास्त लेकर गया था कि नामुनासिब मवाद है जो पाकिस्तान में टिकटॉक की फेस है उसके ऊपर। उन्होंने तो आज बड़ी एक टिकटॉक की इंतज़ामिया ने तो बड़ी एक वज़ाहत जारी की, वो मैं वर्ष करता हूँ आपसे। तो वो एक बार फिर टिकटॉक को पाकिस्तान में पाबंदी का सामना है। इस पाबंदी को देखते हुए जो नेशनल बैंक के सदर थे उनको हटाए जाने के वाक़े को देखते हुए फवाद चौधरी साहब ने कल एक बड़ा अहम ट्वीट शामिल साहब किया था। ट्वीट नशर कीजिए। वो ये कहते हैं कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कल से टिकटॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशल एक्टिविज़म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। देखिए, अब ये जो टिकटॉक के बारे में जो फैसला हुआ है, ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत को चाहिए उसकी अपील करे, जो फैसले के खिलाफ एक टिकटॉक का जो रेमेडी तो अवेलेबल है, मगर टिकटॉक की इंतज़ामिया ने जो वजाहत की है, और जितने आप देखें लाखों के हिसाब से 65 लाख
ویڈیوز ایسی ہیں جو پاکستان میں مختلف صارفین نے اپلوڈ کی تھیں جو ان کے جو اخلاقی پیمانے یا ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتی تھیں. تو یہ پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے امریکہ کے بعد جہاں ٹک ٹاک نے سب سے زیادہ تعداد میں ایسی ویڈیوز کو، ایسے مواد کو ہٹایا ہے. اور جو تفصیل بیان کی ہے وہ باعث شرم ہے بالکل کہ جو ویڈیوز یہ کن معاملات پہ مبنی ہیں. اسی لیے ایک شخص جو ہے وہ اٹھا تھا اور سندھ ہائی کورٹ گیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک پر نشر کر رہی ہے ہماری. اب یہ تو وہ ہے جو انہوں نے نہیں آنے دی، جو آ گئی ہے اس پہ گیا ہے. تو ایک سینسر تو انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں. آپ دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا جو سینسر ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹک ٹاک کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس کے مزید بہتر بنانا چاہیے. لیکن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے حکومت کو چاہیے اس کے خلاف اپیل کرے. ایک بات. دوسری یہ جوڈیشل ایکٹ، اب نیشنل بینک کے صدر جو ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز چیئرمین ہیں ان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. اب اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی. تو جو چودھری صاحب نے جو اس پر ذرا صدمے کا اظہار کیا ہے تو ان کے پاس ایک راستہ تو کھلا ہے. لیکن میں آپ سے یہ مجھے ان کے صدمے سے یوں لگا ہے کہ جیسے فواد چوہے صاحب اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت وقت کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. مگر میں ایک آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اب جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے نا اس کے کچھ حدود و قیود ضرور متعین ہونے چاہیے. اور یہ جو سو موٹو لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت جو اقدامات ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے بھی کوئی حدود و قیود متعین کرنے کی ضرورت ہے. جب افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا جا رہا تھا، نواز شریف صاحب جلوس لے کے گجرانوالہ جانے والے تھے، اس وقت میں نے ان سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا تھا خدا کے لیے آپ بغیر روک ٹوک کے یہ بحالی نہ کرائیں، باقاعدہ بل منظور کریں، ترمیم کریں دستور میں، ان کو بحال کریں ججوں کو، اور جو سو موٹو کے حدود متعین کر دیں. اور جو بینچ بنانے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، دوسرے چیف جسٹس بھون کا، اس کے اوپر بھی اس کو بھی ریگولیٹ کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بھگتنا پڑا. میں نے کہا تھا آپ جوڈیشل مارشل لا کا سامنا ہوگا. تو بھگتا نا پھر صاحب. پھر انہوں نے مگر اس پہ غور نہیں کیا، اس کو بھگتا. اور آج افتخار چودھری صاحب جو ہمارے بڑے ہیرو تھے، ہم انہوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اس پر ہم دن رات صفحے ماتم کرتے ہیں اس کا. اسی لیے فواد چوہے صاحب اور ثاقب نثار صاحب نے $1 کے نقصانات ہوئے ہیں. ثاقب نثار نے جو کیا اس ملک میں وہ تو ایک اتنا بڑا تماشا لگا ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے کتنے بلین ڈالرز کے نقصان ہو چکے، کتنے مقدمے چل رہے ہیں، کن کو آپ بھگت رہے ہیں. تو اور دنیا میں پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے نہ نیب کبھی چھوڑتا ہے، نہ عدالتوں میں درخواستیں ہوتی ہیں. اور پھر عدالتوں میں جس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں، بعض ہمارے فاضل جج صاحبان جو جس طرح کی زبان بولتے ہیں اور جس طرح، یعنی میں خود کانپ اٹھتا ہوں. ابھی آپ دیکھیے آج شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جو ہمارے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو ملنے کے لیے پہنچ گئے ان کے دفتر میں. نہیں، ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ خیریت سے یہاں آئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں انہیں صرف مبارکباد پیش کروں. ان کا کیا کام اور کیا کام مبارکباد پیش کرنے کا؟ آپ کو پتہ ہے جو پہلے چیف جسٹس ہے سر عبدالرشید، ان کو ہمارے وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان، یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو پوچھنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لاہور آئے تھے وہ، اس وقت لاہور میں ہوتی تھی فیڈرل کورٹ. انہوں نے کہا ایک حکومت کا ایک مقدمہ میرے پاس ہے، میں آپ سے آج ملاقات نہیں کر سکوں گا. آپ چیف جسٹس کو احتساب کا جو ادارے کا احتساب کا جو سربراہ ہے یا خصوصی معاون ہے، اس کی ساری ذمہ دار ہے، وہ مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب کی بھی اپنا، ان کو بھی یہ مطلب ہے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اور یہ اختلاط منظور نہیں ہے. یہ امیج عدلیہ کا جو ہے اس کے اعلیٰ اقدار کے مطابق نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب بڑے
हमें उन पर एतमाद है। एहतराम है, बहुत ही। भट्टी साहब बहुत बड़ी अच्छी ढंग शोहरत के है। आदमी हैं, अच्छी शोहरत है, उम्र गुजरी है, हमें उनका बड़ा एहतराम है, हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन ये तो वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी पूछना शहजाद चाहिए अकबर साहब से पूछना चाहिए कि आप क्या करने गए थे वहाँ। क्या हमारे यहाँ ये रिवायत हम कायम करना और चाहते फवाद हैं। चौधरी साहब को चाहिए, मुबारकबाद पेश करने में हरज कोई नहीं, लेकिन इन मामलात में शायद उसकी गुंजाइश हो। भाई ये रवायत नहीं है कि इंतजामिया के लोग जाके मुबारकबादें पेश करें। ठीक, ये उनको अपनी अच्छी रवायत कायम करनी चाहिए। ठीक सर, दो और अहम ये मामला फवाद चौधरी साहब को इसे लेजिस्लेट करना चाहिए मेरा ख्याल है इस मामले पे अगले हफ्ते तफसीली बात भी करते और हैं। इस तरह की ट्वीट जो है उससे तो तौहीन अदालत का भी उनके ऊपर इल्जाम लग सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ सोच समझ के किया होगा। और एक बात मैं और भी इसके साथ जुड़ा, कराची में जो लोग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से बेघर हो रहे हैं, जो नस्ला टावर गिराया जा रहा है, जो दूसरे मकान मिसमार किए गए हैं, और जो हुकूमत है सिंध की उसने 80-80 गज के प्लॉट देने का मुतसरीन को ऐलान किया है, लेकिन घर कैसे बनाएंगे? प्लॉट के ये ऊपर नस्ला टावर के लोग कहाँ जाएंगे? वो प्लॉट के ऊपर क्या खुले आसमान तले ये बैठ कोई जाएंगे? गजा में बैठे हुए हैं, मकबूजा कश्मीर में हैं। नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इनको वसाइल फराम करे, सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगे, इनका इंतजाम करे, इनको छतें दे। ये बात ठीक है सर। अब 2 मिनट मेरे पास रह गए सर। देखिए, एक बड़ी बहस है जिसको वज़ीर आज़म भी अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकारीर में बार बार मेंशन करते हैं, वो है इस्लामोफोबिया की। देखिए, इस्लामोफोबिया किस हद तक बड़ी एक मिनट बात पूरी दुनिया में। अब 2 मिनट रह गए, हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो ये बात इस्लामोफोबिया हम बाद में करेंगे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर, हाँ जी, दारुल उलूम इस्लामिया बेनूरी टाउन के मोहतमिम, 86 साल की उम्र में रुखसत हुए। आप देखें 46 बरस उन्होंने हदीस पढ़ाई है और 71 बरस तदरीस से वाबस्ता रहे। ठीक, चले अल्लाह जहाँ दारुल उलूम में तालीम हासिल की, मदीना में तालीम हासिल की, जामिया अज़हर में गए, ठीक है, वहाँ से डॉक्टरेट की। एक करून उला की तस्वीर थे, एक ज़ुहद में, तक़वे में, इल्म में, अमल में अपनी मिसाल आप थे। हजारों लोगों ने उनको उनका जनाजा पढ़ा, उनके लिए दुआ की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और हमारे उलमा को उनके नक्शे कदम पर इनकी नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा सर, वो मैं चूँकि जिक्र कर चुका हूँ तो बात पूरी कर लूँ कि इस्लामोफोबिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा ने इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लाहौर में इकट्ठे हुए यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के डॉक्टर ज़ाकिर ज़करिया साहब ने जो सेमिनार किया यहाँ दानिशवरों को, इस्लामोफोबिया के हवाले से, असातिज़ा को, वाइस चांसलर्स को दावत दी है। 14 वाइस चांसलर बुलाए उन्होंने, मीडिया के लोग बुलाए, एक मुफीद डिस्कशन हुई। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, मुकालमा होगा, दानिशवर, माहिरीन और जो राय साज शख्सियात हैं, जब वो इस मौजू पे बात करेंगी तो फिर नौजवान नस्ल को भी क्लैरिटी दरसगाहों की और फिर वो इंटरनेशनली इसको उस्तादों की, मीडिया की क्या जिम्मेदारियां हैं, यही इस हवाले से इस्लामोफोबिया के जो चैलेंज है उसको कैसे कबूल करके उससे निपटना कैसे है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। मेरा ख्याल उनको इसकी दाद देनी चाहिए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी जो है वहां से वो यहाँ पहुंचे, ओकाड़ा से नंबर ले गए और नंबर ले गए, मगर बेहतर है हमें वहां बुला लेते। चल ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे। आज इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।